نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگ، انسان اس دنیا کے اندر پانی کی مانند آتا ہے اور ہوا کی مانند چلا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ نطفے سے پانی کی طرح ہوتی ہے اور اس کے جسم سے روح جو ہے وہ ہوا کی طرح نکل کر چلی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ اتنا ضعیف البنیاد ہے جیسا کہ ایک پانی کا بنا ہوا بلبلہ ہوتا ہے۔ اب اس بلبلے کا کیا بھروسہ، وہ کسی وقت بھی پھٹ جائے۔ بعینہ ہی اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ کب انسان کی روح کا رشتہ جو ہے اس کے جسم سے کٹ جائے۔ اس سب کے باوجود انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ تکبر میں آ کر بڑے بڑے بول بولتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، اور جب یہ امیدیں اور خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ آپ جس کسی بھی انسان کی زندگی کو کھول کر دیکھیں گے وہی آپ کو پریشان حال نظر آئے گا۔ ذرا کسی سے اس کے معاملات کے بارے میں بات کیجئے تو اپنی پریشانیوں کی ایسی داستانیں سنائے گا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پریشان ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود انسان یہ سمجھتا ہے، اس کو بند کر دیں، لیکن اس سب کے باوجود انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری فلانی خواہش پوری ہو جائے، میری فلاں چاہت جو ہے وہ پوری ہو جائے تو میری ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ خواہشات کے پورا ہونے سے اور چاہتوں کے پورا ہونے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، صرف اور صرف پریشانیوں کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب اس وقت میں جس عمر کے اندر ہوں، 30-32 سال کی جو عمر ہے، اس عمر کے اندر اگر ہم بسا اوقات بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار کہ بچپن اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جوانی کی دی، بچپن میں ہی اچھے تھے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی 7 یا 8 سال کے بچے سے اگر یہ بات پوچھیں کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تو وہ بچہ کہے گا کہ جی میں آپ کو کیا بتاؤں، پریشانی تو بہت زیادہ ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ جی میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے گھر والے جو ہے وہ مجھ پر رعب جماتے ہیں۔ میں کھیل رہا ہوتا ہوں تو گھر والے مجھے کام کے لیے بھیج دیتے ہیں، میں ذرا بھائی جان کی طرح جوان ہو جاؤں تو پھر میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ چھوٹا بچہ اپنی پریشانی کا جو حل سمجھتا ہے وہ جوان ہونے میں سمجھتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ بچہ جوان ہو گیا، اب آپ اس سے ملاقات کر کے پوچھیں کہ بھئی اب تو ماشاءاللہ تو بڑا گھبرو جوان ہو گیا ہے، اب تو تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا جی پریشانی تو ہے، میری اگر کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ ایک جوان آدمی اپنی پریشانی کا حل جو ہے وہ شادی میں تلاش کرتا ہے کہ شادی کر کے میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چلیں اللہ کا فضل ہوا، اس نوجوان کی کہیں شادی ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد آپ کچھ عرصے بعد اس سے ملاقات کریں اور کہیں ماشاءاللہ اب تو آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے، اب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ وہ کہے گا جی مولوی صاحب آپ کو کیا بتائیں، پریشانی تو ہے، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ دے دے۔ میں نے اپنا اور بیوی دونوں کا چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے کہا سب کچھ نارمل ہے، معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے تو میری ساری پریشانی دور ہو جائے۔ تو شادی شدہ آدمی اپنی پریشانی کا حل جو ہے وہ اولاد نرینہ میں تلاش کرتا ہے۔ اب فرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد بھی عطا فرما دی۔ اب کچھ عرصے بعد اگر اس سے ملاقات کی جائے اور پوچھا جائے کہ جی اب تو ماشاءاللہ اولاد بھی مل گئی ہے، اب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں، تو وہ کہے گا جی کیا بتائیں، بڑی منتوں سے بڑی دعاؤں سے یہ اولاد لی ہے، لیکن یہ نالائق کی نالائق ہی ہے، شرارتیں اتنی زیادہ ہیں اور ضدی اتنا زیادہ ہے، نہ پڑھائی میں دھیان ہے نہ کسی اور کام میں دھیان ہے، اگر یہ پڑھ لکھ کر کچھ قابل بن جائے تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو جن کو اولادیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور وہ اپنی پریشانی کا حل جو ہے وہ اولاد کے لائق بننے میں تلاش کرتے ہیں۔ اب فرض کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو لائق بنا دیا، پڑھ لکھ کر اس کا بیٹا جو ہے بڑا انجینئر بن گیا، بڑا ڈاکٹر بن گیا، بڑا وکیل بن گیا، بڑا جج بن گیا۔ اب آپ اس سے ملاقات کریں کہ اب تو ماشاءاللہ آپ کی اولاد بھی بڑی لائق بن گئی ہے،
اور 20-25 جو ہے وہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر فرمایا کہ ایک مقام جو ہے وہ معاشرے میں اس نے پیدا کر دیا ہے، اب تو کوئی پریشانی نہیں، تو کہے گا جی کیا بتائیں، ساری زندگی محنت کر کے اسے پڑھایا، ہزاروں روپے ٹیوشنوں کی فیسیں دی، ہزاروں روپے اس کے کالجوں کی فیسیں بھری، 2 سال سے میرا بچہ جو ہے وہ ڈگریاں لے کر مارا مارا پھر رہا ہے، اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، اگر میرے بچے کو نوکری مل جائے تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غرض یہ ہے کہ جن کی اولاد لائق ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ہماری اولاد کو نوکری کیوں نہیں مل رہی۔ چلیں فرض کریں اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو کسی اچھی جگہ نوکری دے دی، 30-40-50 ہزار روپیہ منتھلی کما لیتا ہے، اب آپ ملاقات کریں کہ بھائی اب تو کوئی پریشانی نہیں، تو کہے گا جی کیا بتائیں پریشانی کیوں نہیں، بچہ میرا اتنا لائق ہے کہ ماشاءاللہ 20-25 ہزار روپیہ 30 ہزار روپیہ مہینے کا کما لیتا ہے، بچی میری بڑی سیرت میں بھی اچھی ہے، صورت میں بھی اچھی ہے، لیکن بچے اور بچی کا کہیں رشتہ نہیں جم رہا، بچے کے لیے جہاں کہیں بھی بیٹے کے لیے بات کرتے ہیں تو بات نہیں جمتی، بیٹی گھر میں سیانی بیٹھی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا۔ اگر میرے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جن کی اولاد کماتی ہے لائق ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے۔ چلے بھائی فرض کریں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مانگا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے کسی اچھی جگہ بیٹی کا بھی رشتہ کروا دیا، بیٹے کا بھی رشتہ کروا دیا۔ اب یہ بچہ ہے جو بچپن میں پریشان تھا جوانی کے لیے، اب یہ بالکل جھک چکا، بوڑھا ہو چکا، اب آپ اس سے ملاقات کریں کہ جی اب تو کوئی پریشانی نہیں، وہ کہے گا جی کیا بتائیں پریشانیوں نے کہاں جان چھوڑی ہے، بڑی تحقیق سے ہم نے اپنی بچی فلانی جگہ دی تھی، لیکن آئے دن بچی جو ہے وہ سسرال سے روتی ہوئی آتی ہے، بچی کی ساس جو ہے اس پہ بڑا ظلم اور زیادتی کرتی ہے، اور میرا جو فرمایا کہ داماد ہے وہ بھی اپنی ماں کی سنتا ہے، میری بیٹی کی نہیں سنتا، بیٹی کا یہ غم ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹے کا حال دیکھیں تو بڑی تحقیق سے ہم اس کی بہو لے کر آئے، بیوی لے کر آئے تھے، لیکن بہو بڑی منہ پھٹ ہے، بڑی بدتمیز، بڑی بد اخلاق ہے، بیٹا بھی بہو کا ہو چکا ہے۔ اب بڑھاپے کے اندر یہ دن بھی دیکھتے تھے اور یہی غم لے کر کہ اس کی بیٹی سسرال میں خوش نہیں، اور یہی غم لے کر کہ اس کا بیٹا بیوی کا ہو گیا ہے، یہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو پریشانیاں میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، صرف پریشانیوں کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے چھوٹے بچے کی پریشانی تھی جوان ہو جاؤں، جوان کی پریشانی ہوئی کہ شادی ہو جائے، شادی شدہ کی پریشانی ہے کہ اولاد ہو جائے، اولاد والوں کی پریشانی ہے کہ اولاد لائق بن جائے، جن کی اولاد لائق ہیں ان کی پریشانی ہے ان کو نوکری مل جائے، جن کی اولاد لائق بھی ہے نوکری والی بھی ہے ان کی پریشانی ہے کہ اولاد کا رشتہ ہو جائے، جن کی اولاد کا رشتہ ہو گیا تو ان کو پریشانی ہے کہ جو لے کر آئے ہیں رشتوں میں وہ لوگ درست نہیں ہیں، تو یہی غم لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی بے غم نہیں ہے، اگر کسی کو غم نہیں تو پھر وہ بنی آدم نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم بنایا ہے تو غم ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب مولوی صاحب اتنا لمبا چوڑا فلسفہ آپ نے صبح صبح رمضان کے روزے کے اندر جھاڑ دیا، اب اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ ذہنی اذیت ختم ہو جائے، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے سروے کیا گیا، بعض لوگوں کی رائے یہ سامنے آئی کہ جی جو پریشانیوں کا جو حل ہے وہ مال میں ہے، لیکن میرے محترم عزیزو مشاہدہ تو کچھ اور کہتا ہے، یہاں تو مالدار بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے پریشانیوں کا حل اور ذہنی سکون مال میں رکھا ہوتا تو سب سے زیادہ پرسکون زندگی جو تھی وہ تو پھر جو ہے قارون کی ہونی چاہیے تھی، بڑا مال والا تھا لیکن وہ سب سے زیادہ بے سکونی کی زندگی گزار کر گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ سکون رکھا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پرسکون زندگی نمرود کی ہونی تھی، وہ تو الو کا پٹھا آخری دنوں کے اندر سر پر جوتے کھاتے کھاتے مر گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے وزارت کے اندر عہدوں کے اندر سکون رکھا ہو، پریشانیوں کا حل رکھا ہو تو پھر فرعون کا جو وزیر حامان تھا اس کی زندگی پرسکون ہونی تھی، لیکن وہ بھی بے سکونی کے عالم کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ تو اب میرے محترم عزیزوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر پریشانی کا حل کس میں ہے؟ تو مال میں تو نہیں ہے پریشانی کا حل، اس لیے کہ مال سے آپ عینک لے سکتے ہیں، اس کے پیچھے جو بینائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ مال سے نرم بستر تو مل سکتا ہے، اس پر آنے والی میٹھی نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر ہے۔ مال سے آپ خوبصورت لباس تو لے سکتے ہیں، لیکن جو فرمایا حسن و جمال ہے اور چہرے کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر ہے۔ مال سے آپ اچھی دوائی تو لے سکتے ہیں، لیکن اس سے ملنے والی صحت
اور تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ مال سے بڑی بڑی کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن ان کتابوں سے حاصل کیا جانے والا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، جو مال کے بلبوتے پر عزتیں حاصل کرتے ہیں نا، وہ بہت جلد جوتوں پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی صبح وزیر اعظم ہے اور رات کو اسیر اعظم بن گیا، صبح صدر ہے اور فرمایا رات کو جو ہے وہ ملک بدر ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر پریشانیوں کا حل نہیں رکھا۔ پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اپنی ذات کے تعلق کے اندر رکھا ہے۔ آج کے بیان کا موضوع یہی ہے کہ پریشانیوں کا جو حل ہے وہ تعلق مع اللہ کے اندر ہے۔ اگر مسلمان آدمی ایک اس نقطے کو سمجھ لے کہ مال سے کام نہیں بنتا بلکہ اعمال سے کام بنتا ہے، تو اس کی ساری زندگی گزارنا اور اس زندگی میں آنے والی تمام کی تمام پریشانیوں کا دور کرنا اس کے لیے انتہائی درجہ آسان ہو جائے۔ اب یہ فلسفہ میں نے کوئی اپنے حجرے میں بیٹھ کے نہیں جھاڑا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ گزدر آباد، رنچھوڑ لائن، رامسامی، کراچی والے اگر یہ اپنے اندر خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری اور اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتوں کو ان کو کھول کے رکھ دے گا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ من جعل ہموما ہم واحدا، جو آدمی اپنے تمام کے تمام غموں کو ایک غم بنا دے، ہم الآخرہ یعنی کہ آخرت کا غم، کہ یہ غم اپنے ذہن کے اندر، یہ غم اپنے دل میں پیدا کر لے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام پریشانیوں اور تمام غموں کے لیے اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کسی فرمایا کہ جگہ پہ شعر لکھا ہوا پڑا کہ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی، پیغمبر، امام، ولی فقط رہنمائی کے لیے، پڑھتے ہو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ تو جو انسان بھی میرا محترم عزیزوں اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنی فرمایا کہ زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے ہی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ کہیں نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، ساری کی ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے ایک تیرے لیے بنائی، وخلقتک لاجلی، لیکن یہ مت بھولنا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ہماری عبادت ہے، ہمیں راضی کر کے دنیا کے اندر سے آنا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دنیا کا مل جانا سب کچھ نہیں، اگر دنیا کا مل جانا سب کچھ ہوتا اور کامیابی کی ضمانت ہوتی تو اللہ سب سے اعلیٰ جو طرز زندگی ہے وہ اپنے نبی یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی تو سب سے پست ہے، سب سے پست طرز زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور ایسی بھی ایک قصہ ذہن میں آ گیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ باغ کے اندر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گری پڑی کھجوریں اٹھائی اور ان کو صاف کر کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا تو کھجوریں نہیں کھائے گا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے تو بھوک ہے، اس لیے کہ ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھی صبح ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے۔ یہ طرز زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اگر دنیا کا مل جانا کامیابی ہوتی میرے محترم عزیزوں تو سب سے اعلیٰ زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دی جاتی۔ وہ تو اپنے باپ کے پاس آ رہی ہو، کہتی ابا جان آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ایک خادم دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول فرمایا وہ خادم تو دنیا کی چیز ہے، تیرا باپ جو ہے وہ تجھے عمل دیتا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کر، اللہ تیرے سارے دن کی تھکاوٹ کو اتار دے گا۔ تو میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے پریشانیوں کا حل اپنی ذات کے تعلق کے ساتھ رکھا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مشہور ہے کہ من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وجاہة بلا سلطان وہیبة بلا اخوان فلیخرج من ذل معصیۃ اللہ الى عز طاعت اللہ، کہ فرمایا جو آدمی عزت چاہتا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت والا بننا چاہتا ہے لیکن خاندان اتنا اونچا نہیں ہے، نچلے خاندان کا ہے لیکن پھر بھی عزت والا بننا چاہتا ہے، وغنا بلا مال،
غنی بننا چاہتا ہے لیکن جیب میں مال کچھ نہیں ہے. اور فرمایا وہیبۃ بلا سلطان، چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر میرا رعب اور دبدبا ہو لیکن بادشاہ نہیں ہے کسی جگہ کا جو لوگ اس سے ڈریں. وجاہۃ بلا اخوان، اور چاہتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ اور تعریفیں چلیں لیکن کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہے جو لوگوں میں جا کر اس کی اچھی باتوں کو پھیلائے. اب چار چیزوں کے ساتھ ملنے والی ہیں. عزت چاہیے تو خاندانی ہونا ہے، فرمایا غنی بننا ہے تو مالدار ہونا ہے، روب اور دبدبا چاہیے تو بادشاہت چاہیے، عہدہ چاہیے، نظامت چاہیے، اور لوگوں میں واہ واہ چاہیے تو ووٹر سپورٹر ہونے چاہیے. چار چیزوں کی طلب ہے لیکن جن چیزوں کی وجہ سے ملے گی وہ چاروں چیزیں نہیں ہیں. اب کیا کریں؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کی راہوں پر آ جائے. اللہ چار چیزوں کی غیر موجودگی میں وہی مطلوبہ چار چیزیں عطا فرما دے گا. تو میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے. ہم نے چہرے بھی بدل کر دیکھ لیے، عہدے دار بھی بدل کر دیکھ لیے. پہلے مہنگائی کم تھی، اب بڑھتی چلی گئی. نہ اس میں کسی فرمایا حکومت کے آدمی کا قصور ہے، نہ کسی عہدے دار کا قصور ہے. یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پر جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں، جتنی بھی فرمایا کہ معاملات پریشانی آتی ہیں، وہ تمہارے اپنی کمائی ہوئی فرمایا کے ہاتھوں کی برائیاں ہیں. اور جب تک تم لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ سے تعلق قائم نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. اور میرے محترم عزیزوں، میں آخر میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ چلیں، آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہے، سنت رسول قائم ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑا صحیح لیکن ایمانداری اور حلال کے راستے سے کماتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اس کے بچوں کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن اس دیندار آدمی کو جس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہے، ایک دل کے اندر سکون ہوتا ہے کہ یار دنیا تو جیسی تیسی بھلے گزر جائے لیکن میرا رب میری آخرت ضرور اچھی بنا دے گا. اور میرے محترم عزیزوں، پتہ لگا کہ ہم دنیا کمانے میں ایسے منہمک ہوئے کہ اللہ سے تعلق والا معاملہ اتنا دور چلا گیا کہ پھر اللہ کی ذات یاد ہی نہ رہی. لہذا یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہم اسے غنیمت جانے. میرے محترم عزیزوں، آج چوتھا روزہ شروع ہو چکا ہے، یہ تو چلتا چلا جائے گا اور فرمایا رکنے والا نہیں ہے. ہم اس جاتی ہوئی ساعتوں کو قیمتی بنائیں، اس وقت کو قیمتی بنائیں. اور یہ مہینہ جب وہ شیطان ملعون قید ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہت ہی آسان اور سہل مہینہ ہے. لہذا ان 26-27 دنوں کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنی پریشانیاں دور کرنے کی اور اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.